بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ معزز خواتین و حضرات، مسئلہ ہے قرآن خوانی کے حوالے سے حسب معمول دو تین نقطے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے جو بات سمجھنا ضروری ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کس لیے؟ ہر نیک کام کرنے کے لیے اور بتانے کے لیے، اور ہر برے کام سے ہمیں روکنے کے لیے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہم نے اپنا دین تم پر مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور اسلام کو بطور دین تم پر نازل کر کے ہم راضی ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین تو مکمل ہو چکا ہے، دین میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ تیسری بات جسے سمجھنا ضروری ہے وہ یہ کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایک بات کھول کھول کر ہمیں سکھائی۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کا واقعہ ہے۔ امام دارمی نے اس روایت کو اپنی سنن کے مقدمے میں نقل فرمایا کہ کوفہ کی ایک مسجد میں ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہتا ہے کہ سب لوگ مل کر با آواز بلند 100 دفعہ سبحان اللہ، 100 دفعہ الحمدللہ اور 100 دفعہ اللہ اکبر کہو۔ اختصار کے تقاضوں کے پیش نظر میں اس حدیث کی عبارت آپ کو نہیں سنا رہا، ورنہ عربی عبارت پیش کی جا سکتی ہے۔ اسی محفل میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ سوچ میں پڑ گئے کہ میں نے یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں سنی، نہ ہی آقا علیہ السلام کا طریقہ ہے میرے علم کے مطابق، لیکن کہنے لگے عین ممکن ہے مجھ سے ایک بڑے عالم سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر موجود ہیں، تو عین ممکن ہے انہیں پتا ہو۔ تو وہ وہاں پر تشریف لے گئے اور ان سے یہ گزارش کی کہ حضور ایک آدمی یہ بات کر رہا ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر بڑی تیزی کے ساتھ چلنا شروع کیا اور وہاں پر پہنچ کر ایک بات کہی۔ الفاظ ہیں حدیث کے کہ اے نبی کریم یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہؤلاء ثیاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم تبلا وہؤلاء اوانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم تنکسر وہؤلاء اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متوافرون۔ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت، اللہ سے ڈر جاؤ۔ ابھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کفن میلا نہیں ہوا، ابھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے برتن نہیں ٹوٹے، اور ابھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی تعداد ہمارے درمیان موجود ہے، تم نے ابھی دین میں نئی بدعات ایجاد کرنا شروع کر دی، جبکہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھنا یہ شریعت میں نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ ان کو مخصوص انداز سے سنت کے مطابق اگر پڑھا جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق ان میں تو بڑا اجر و ثواب ہے۔ جس طرح کہ تسبیح فاطمہ کا مسئلہ ہے، جس طرح کہ فرض نمازوں کے بعد ان کو 33 دفعہ پڑھنا ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہوا
کہ اگر ایک چیز دین کے اندر موجود ہے، اس کا خلیہ تبدیل کر دیں، اس کی تعداد تبدیل کر دیں، اس کی شکل تبدیل کر دیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسے بدعت ہے، نبی علیہ السلام کے صحابہ کے نزدیک وہ بدعت ہے۔ ایک چیز سرے سے شریعت کے اندر موجود ہی نہ ہو تو پھر ہم لوگ اسے دین کا حصہ سمجھیں، تو آپ خود سوچئے کہ پھر ہمارا انجام کار کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید نازل فرمایا، قرآن عرش والے رب کی کتاب ہے، اور یہ قیامت تک کی آنے والی انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو مردے بخشوانے کے لیے استعمال کیا؟ کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے حلوے کی پلیٹ پر ختم پڑھنے کے لیے استعمال کیا؟ اگر تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے تو ہمیں الحمدللہ اس پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا تو پھر ہم اگر کرتے ہیں تو باتیں دو ہی ہیں، یا ہمارا علم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ ہے، یا ہم دین میں اپنی طرف سے اضافہ کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، بدعت کی تعریف یہ ہے کہ دین میں کوئی نیا کام ایجاد کر کے اس کو عبادت کا درجہ دے دیا جائے۔ ہوائی جہاز پہ سفر کرنا عبادت نہیں، کمپیوٹر انٹرنیٹ موبائل استعمال کرنا عبادت نہیں ہے، نمازیں 5 یا 6 نہیں ہو سکتی، طواف کے چکر 7 یا 8واں نہیں ہو سکتا، زکوٰۃ 2.5% ہے، 3.25% نہیں ہو سکتی، رمضان کے روزے 29-30 فرض ہیں، 31 نہیں ہو سکتے۔ بالکل اسی طرح عبادت کے اندر کسی قسم کا اضافہ بدعت ہے، اور بدعت کا انجام جہنم ہے۔ یقیناً ہم سب کو اس بات کی سمجھ آ جانی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔